علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تراویح میں سورہ مؤمنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کی تلاوت کی گئی۔ سورہ مؤمنون مکی صورت ہے، اس میں 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہوتے ہیں، مومن کی صفت کیا ہوتی ہے، یہ شروعات کی آیتوں میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلاح پا گئے مومن جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں، یعنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، فضول کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں۔ اتنی چیزیں جو ہے بتا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وارث ہیں جنت کے، جنت الفردوس کے۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق بتائی گئی، پھر نوح علیہ السلام کا قصہ آتا ہے۔ اس کے بعد 51 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ 57 سے 59 نمبر کی آیتوں میں واپس سے مومنوں کی کچھ اور صفات بتائے ہیں۔ 78 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کان دیا ہے، آنکھ دیا ہے، دل دیا ہے، یہ جو ہے رہنے کے لیے جو زمین دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتا ہے، رات اور دن اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی ہے۔ 101 نمبر کی آیت میں قیامت کا منظر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ سورہ نور جو ہے مدنی صورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ کے بعد ابھی تک کی یعنی سورہ مومنون تک کی صورتیں مکی صورت تھی اور سورہ نور جو ہے مدنی صورت ہے۔ اس میں 64 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس میں خاص طور سے عورتوں سے متعلق مسائل بیان کیے گئے ہیں، پردے کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دے دو۔ اس میں زنا کی سزا کا بیان کیا جو ہے آیا ہوا ہے۔ بدکار لوگوں کو، مشرک لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام لگایا گیا تھا اس مسئلے کا جواب دیا گیا ہے۔ 27 نمبر کی آیت میں جو ہے معاشرے کے آداب بتائے گئے ہیں کہ کسی کے جو ہے غیر محرم کے گھر میں داخل ہونا ہے تو کون سی چیزوں کا جو ہے احتیاط ہم کو جو ہے کون سی چیزوں کی احتیاط برتنی ہے، اس کے متعلق فرمایا ہے۔ خاص طور سے حکم دیا گیا کہ اگر کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے سلام کیا کرو اور اجازت مل گئی تو پھر داخل ہو جاؤ۔ 27 نمبر کی جو یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان جو ہے زبان میں ہم کو جو ہے احکام بتائے گئے ہیں کہ معاشرہ کس طرح سے سدھر سکتا ہے۔ عورتوں کے متعلق بہت ساری جو ہے مسائل اس میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد 30 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں اپنی جو ہے نگاہ نیچے رکھو اور اپنے ستر کو اور تھامتے رہیں اپنے ستر کو، اس میں خوب ستھرائی ہے ان کے لیے، بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور پھر ایمان والیوں کو بھی کہا گیا کہ نیچے نگاہ رکھیں اور تھامتی رہیں اپنے ستر کو اور نہ دکھلائیں اپنا سنگار مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے، اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر اور نہ کھولیں اپنا سنگار مگر اپنے شوہر کے آگے، یا اپنے باپ کے یا اپنے شوہر کے باپ کے یا اپنے بیٹے کے یا اپنے شوہر کے بیٹے کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے ہاتھ کے مال کے یا کاروبار کرنے والوں کے جو مرد کی کچھ غرض نہیں رکھتے، یا ان لڑکوں کے جنہوں نے ابھی نہیں پہچانا عورتوں کے بھید کو، اور نہ ماریں زمین پر اپنے پاؤں کو کہ جانا جائے جو چھپاتی ہیں اپنے سنگار، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اے ایمان والو تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ
پردے کے احکام بیان کیے ہیں، اور محرم کون، غیر محرم کون، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 35 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک قدرت جو ہے بیان ہوئی، جس کو آیت نور بھی کہا جاتا ہے۔ ترجمہ اس طرح سے ہے: اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، مثال اس کی روشنی کی جیسے ایک تاک اس میں ہو ایک چراغ، وہ چراغ دھرا ہو ایک شیشے میں، وہ شیشہ ہے جیسے ایک تارا چمکتا ہوا، تیل جلتا ہے اس میں ایک برکت کے درخت کا، وہ زیتون ہے، نہ پورب کی طرف ہے اور نہ پشچم کی طرف ہے، قریب ہے اس کا تیل کی روشن ہو جائے اگرچہ نہ لگی ہو اس میں آگ، روشنی پر روشنی، اللہ راہ دکھلاتا ہے اپنی روشنی کی جس کو چاہے اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے، اور اللہ سب چیز کو جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص مردوں کی صفت بتائی۔ وہ ایسے ایمان والے مرد رہتے ہیں جن کو ان کی تجارت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، یعنی یہ کام ایسے ہیں کہ ان کو ان کی تجارت ان کے بیچ میں نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ واپس سے اپنی قدرت بیان کرتے ہیں۔ پھر 55 نمبر کی آیت ہے کہ جس میں ایمان والوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خلافت کا وعدہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد 58 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ کسی غیر محرم کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو کون سے وقت میں نہیں جانا چاہیے۔ وہ وقت کون کون سے ہیں؟ 3 جو ہے اوقات بتائے ہیں کہ ان اوقات میں ان کے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ 58 نمبر کی آیت ہے، وہ 3 اوقات کون سے؟ فجر کی نماز سے پہلے، یا ظہر کی نماز کے وقت یعنی دوپہر کے بعد، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت ایسے رہتے ہیں کہ جس میں آپ کو غیر محرم کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس کے بعد واپس سے محرم اور غیر محرم کون کون ہے کھلے طور پہ اللہ تعالیٰ نے 61 نمبر کی آیت میں بتایا ہے۔ 63 نمبر کی آیت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا آپس میں عام لوگوں کے بلانے جیسا نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو آواز دیں گے تو آپ کو فوراً لبیک کہنا ہے اور حاضر ہونا ہے، یعنی یہ کوئی دوسرا کوئی بلا رہا ہے اس طرح سے نہیں سمجھنا ہے۔ دوسرے کے بلانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے میں کافی فرق ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان شروع ہوتی ہے۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے، اس میں 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ فرقان یہ قرآن کا نام ہے۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز کو فرقان کہتے ہیں۔ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، یہ جو ہے کلیئر واضح کرنے والا جو ہے وہ قرآن ہی ہے۔ پہلی آیت میں مقصد بتایا گیا کہ یہ جو قرآن ہم نے جو نازل کیا ہے یہ فرقان، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے تمام عالم کے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد وہ مشرکان مکہ کے جو ہے سوالات ہیں، یہ کیسا رسول ہے، کھاتا پیتا ہے، اس طریقے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ اس کے پہلے بھی جتنے رسول آئے وہ انسانوں میں سے ہی آئے ہیں اور وہ کھاتے پیتے تھے۔ اس کے بعد 27 اور 28 نمبر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک خاص طور سے بات بتائی کہ یہ جو مشرک ہیں جب قیامت کے دن جب ان کو افسوس ہوگا، جب جہنم کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہائے افسوس کہ کاش کہ میں رسول کی بات مانا ہوتا، اور کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ خاص طور سے دوستی کے تعلق سے اس میں بات بتائی گئی ہے کہ ہم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آدمی جو اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو خاص طور سے یہاں پر بھی دیکھنا ہے کہ آگے چل کر قیامت میں جا کر ہم کو پچھتاوا نہ ہو، اس لیے جو ہے اچھوں سے نیکوں سے جو ہے دوستی بنائے رکھنی ہے۔ اس کے بعد
29 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ میری قوم نے جو ہے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ بہت ہی زبردست آیت ہے، اس پر خاص کر کے غور و فکر کرنا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے بارے میں شکایت کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے 52 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے جہاد کرو اور بڑا جہاد کرو۔ تو اس کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کو جو ہے پہنچانا، اس کی دعوت چلانا اور جو ہے حق بات پہنچانا، یہ جو ہے بڑا جہاد ہے۔ اس کے بعد رحمان کے بندے کون سے ہیں؟ 63 نمبر سے 76 نمبر کی آیت میں خاص طور سے وہ صفات بتائیں کہ جو رحمان کے بندے کون ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، یہاں سے جو ہے آیت شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں، ان کی صفات بتائی ہے۔ ترجمہ اس طرح سے ہے، اور بندے رحمان کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں، اور جب بات کرنے لگے ان سے بے سمجھ لوگ تو کہیں گے صاحب سلامت رہو، اور وہ لوگ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے ہو رک کر، اور وہ لوگ کہ کہتے ہیں اے رب ہٹا ہم سے دوزخ کا عذاب، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بری جگہ ہے رہنے کی۔ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرنے لگیں تو فالتو خرچ نہیں کریں گے اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو روکے رکھیں گے، اس کے بیچ کی راہ جو ہے اپنائیں گے۔ اور وہ لوگ کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے حاکم کو، اور نہیں خون کرتے جان کا جو منع کر دی جائے اللہ نے مگر جہاں چاہے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی کرے یہ کام تو وہ جو ہے بڑے گناہ میں جا پڑا، پھر دگنا ہوگا اس کو عذاب قیامت کے دن، اور پڑا رہے گا اس میں ذلیل ہو کر۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے خاص طور سے رحمان کے بندوں کی صفت بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔